الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 سے لے کر 8 تک سیکھیں گے اور انشاءاللہ عز وجل اس کی تلاوت کریں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک میں لام پر کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا۔ ھدی من ربہم میں دال پر 2 زبر کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم ہے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ من ربہم میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را ہے، تو یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ربہم و اولئک میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ واو ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ہم المفلحون میں واو ساکن سے پہلے پیش ہے واو مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی وقف کی وجہ سے ہم نون کو ساکن کریں گے، تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ سواء علیہم میں الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے، تو یہاں پر مد متصل کا قاعدہ ہوگا، اور حمزہ پر 2 پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ علیہم اانذرتہم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ حمزہ ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ انذرتہم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ ام لم میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ لام ہے، تو یہاں بھی اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ تنذرہم میں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ذال ہے، تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ لا یؤمنون میں حمزہ ساکنہ ہے، تو اسے ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ ختم اللہ میں خا حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، اور اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے، تو یہاں پر اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ قلوبہم میں قاف حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ واو ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ غشاوة
تا پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ میں میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ عین ہے تو یہاں پر اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ عذاب عظیم میں با پر دو پیش کی تنوین، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا، یعنی تنوین میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ من یقول میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وما ہم بمؤمنین میں میم ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن میں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ بمؤمنین میں حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا دے کر پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کا قاعدہ، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی نون کو ہم وقف کی وجہ سے ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔